نہیں، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، یہ کردوغلو بدلتے رہتے ہیں، شبیر ریمینز کانسٹنٹ، یہ سعد الدین کوبیک بدلتے رہتے ہیں، امام حسین ریمینز کانسٹنٹ۔ ہر دور میں وہی ایک حسینی روح ہے جو دور حاضر کے ہر یزیدی سے ٹکرانے کو تیار ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت ابدی مقام شبیری۔ لیکن انداز کوفی و شامی وہ بدلتے رہتے ہیں۔ آج آپ کے کشمیر میں کیا ہے، بڑے بڑے لوگ خطاب کر رہے ہوتے ہیں کشمیر میں میدان کربلا برپا ہے۔ میں کہا اچھا جی کشمیری کی ہیں؟ کہتے ہیں جی کشمیری حسینی ہے۔ میں کہا اچھا، اور انڈین آرمی؟ جی وہ یزیدی ہے۔ میں کہا 10 ود کوفے والا کون ہے؟ خاموش امت ہمیشہ کوفے کا کردار ادا کرتی ہے۔ And we are doing this۔ ڈرو اس دن سے جس دن آنے والی نسلیں تمہیں اور مجھے کوفے والوں میں شمار کریں، نعوذ باللہ۔ ڈرو اس دن سے، اس سے پہلے ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا۔ نام پہ ہم صرف کھا رہے پیسے۔ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں پے کرو شوکت کا قیام، جس نبوت میں نہیں پے کرو شوکت کا پیام، یعنی کہ جو نبوت آپ کو جہاد کا درس ہی نہ دے، جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک لیترے کو انٹروڈیوس کروا کے اس کو نبی بنا دے، سو کالڈ نبی تصور کرنے لگ جائے، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جہاد پہ صرف اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ کئی الماریاں بھر سکتی ہیں۔ وہ کتابیں اس کے نام پہ نہیں لکھی گئی، وہ کتابیں مختلف عالم اور ذاکروں کے نام پہ لکھ کے مسجدوں، مدرسوں، امام بارگاہوں میں تقسیم کی گئیں، اور مفت میں، اور انگریزوں نے لٹریچر تقسیم کیا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا جہاد بن نفس از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر، اینڈ جڑے کشمیر جہاد کر رہے ہیں، فار ایگزامپل یہ جو بارڈر پہ جہاد کر رہے ہیں، جو انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، وہ تو اہم ہی ہے، وہ تو چھوٹا جہاد ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، ادھر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا یہ بڑا جہاد ہے، یا بارڈر پہ سینے پہ گولی کھا رہے ہوں اور وہاں پر کلمہ شہادت بلند کر رہے ہوں؟ سر مسئلہ یہ ہے نا، ہمارے اوپر امپوز کر دیا گیا ایسے تھرڈ کلاس آدمی کو، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کی قوم جہاں پر کوئی ننگا بندہ آ کے بیٹھ جائے، اوے بزرگ بڑے پہنچے، میں نے اقبال یہی تو روتے ہیں نا، تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ یہ فوراً کے اندر بزرگ بڑے پہنچے، میں نے وہ بزرگ چرس پی کے بیٹھا ہوا ہے، شراب پی کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بزرگاں دی پیر صاحب دی آنکھاں کتنی نشیلیاں جناب، کتنی گلابی آنکھیں پیر کی۔ یہ ہمارے معاشرے نے خود اپنے اوپر اس مرزا قادیانی جیسے بدبخت کو امپوز کر دیا۔ جب انگریزوں نے انٹروڈیوس کرایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تسی کہندے ہو اسی جناب اینو بھی لا کے انٹروڈیوس کرا دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے آپ کے کشمیر کے راولہ کوٹ میں گیا، میں آپ کو سولوشن بتاؤں، اور پہلے میں ایک وجہ بتاتا ہوں یہ پھیلا کیوں، یہ گند جو ہے نا لبرلزم کا، ایتھزم کا اور قادیانیوں کا۔ یہ جو ایتھسٹ اور کامونسٹ لڑکے ہوتے تھے نا، ان کو ایڈ آتی تھی، یہ گئے راولہ کوٹ اور یہ پونچھ آپ کے ایریا میں، ان لوگوں نے وہاں پر 12-14 سوال لکھے اللہ کے بارے میں کہ اس کا جواب، جو کامونسٹ کے اور یہ لبرلزم اور یہ لادین طبقے کے سوال ہوتے ہیں۔ مسجد کا صحن کھلا ہوتا تھا، بائک پہ بیٹھے تھے یہ، جب وہ امام خطبہ دے رہا ہوتا تھا عربی والا تو کوئی چونچنا بھی نہیں کر سکتا تھا آپ کے رولز کے مطابق، وہ جناب یوں پھینکیں گے وہ بکھر جاتے پیپرز۔ وہ جو یونیورسٹی کے لڑکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ عالم صاحب ذرا جماعت کے بعد یہ بتائیں، عالم صاحب نے سب کو بٹھا دیا، جواب دیں اللہ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، یہ سوال اس نے کر دیا۔ عالم کیا کہتا ہے آگے سے، وہ جواب نہیں دے گا، وہ کہے گا یہ کافر ہے، یہ لانتی ہے، واجب القتل ہے۔ بھائی جان ٹھیک ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ لانتی بھی ہے، اسے مارو، لیکن وہ جو بچہ سوال کر رہا ہے اس کا جواب دے دو، نہیں تو اس نے بھی اسی کی صفوں میں کھڑے ہو جانا ہے۔ کم علم لوگوں کو جب ہم لوگوں نے اپنے مسند پہ، اپنے ممبر پہ بٹھایا نا، یہ حال ہوا ہے اس امت کا۔ کاؤنٹر نیریٹو صحیح لوگوں کو دینا کی ذمہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، کن علماء حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ اچھا کیا مطلب یہ کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ کہتے ہیں فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، کہ جناب
ٹھیک ہے ایم این اے صاحب ہیں نہ دے گٹا سے بیٹھ جاؤ کوئی گل نہیں اس کے ساتھ چلے جاؤ اس طرح نہ کہیں پھر یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے مسئلہ صرف یہ ہے بڑے بڑے ائمہ اور شخصیات نے کہا تھا جب تم کسی عالم کو کسی بادشاہ کے چوکھٹ کے باہر بھیک مانگتے ہوئے دیکھو تو علم لینا چھوڑ دو وہ بک گیا ہے یہ بڑے بڑے علماء ہوتے تھے کہ بادشاہ آنا چاہتے تھے وہ کہتے تھے وقت نہیں ہے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اے ڈی سی کو بھیجا کہ آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں مسٹر جناح سیٹ آپ کو مل چاہیے کچھ ملے ہیں ہمارے پاس ہم دیں گے وزارت چاہیے کچھ وزارتیں ہمارے پاس ہم دیں گے قائد اعظم کو جواب دیا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں آپ کا دوست ہوں آپ کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے چنا تھا فار دا سیک آف پاکستان میں نے اس لالچ کے لیے نہیں کیا لیکن اے ڈی سی تھا اس نے کہا نہیں جی تسی دسو قائد اعظم پوچھ رہے ہیں کیڑی وزارت چاہیے کہتے ہیں اے ہما پیش فقیر ہما ایک ایسے پرندے کو کہا جاتا ہے روایات میں کہ وہ کسی کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے اکثر سٹوریز اس پہ بنی ہوئی ہیں انہوں نے کہا اے ہما پیش فقیر یہ سلطنت کیا چیز ہے ارے بادشاہ آتے ہیں پاس قدم بوسی کے واسطے تو مجھے آگے بول رہے ہو کہ سلطنت ایسے لوگ تھے شاہ احمد نورانی ہوا کرتے تھے خواجہ قمر الدین سیالوی ہوا کرتے تھے اور وہ ایسا بندہ جس پہ شعر پورا اترتا ہے کہ ہم وہ نہیں جو جبہ و دستار بیچ دیں یا مصلحت کے نام پہ کردار بیچ دیں مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ جب ضیاء الحق کا اے ڈی سی آتا ہے اور کہتا ہے نیازی صاحب بس بہت ہو گیا یہ تحریک شریک ختم کریں اپنی وہ ہنس پڑے انہوں نے کہا بیٹا خیر جواب نہیں دیا اگر نیازی صاحب ڈونٹ یو نو وی آر ان یونیفارم وی آر رننگ دا اسٹیٹ اینڈ یو آر انڈر دا اسٹیٹ وہ ہنس پڑے کہ بیٹا آئی نو یو آر ان یونیفارم یو آر رننگ دا اسٹیٹ اینڈ آئی ایم انڈر دا اسٹیٹ بٹ لسن ٹو می ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر آئی واز ان یونیفارم وین یو ور ان لیکوڈ اسٹیٹ میں تب تحریک پاکستان میں وردی میں ملبوس پاکستان کا پرچم اٹھائے لہرا رہا تھا جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہی نیازی صاحب کو جب اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کون سے علماء ان کو جب کمرہ عدالت میں لے کے جایا جاتا تو جج ذرا جوان تھے ثاقب نثار کی طرف بڈھا نہیں تھا اس نے کہا نیازی میں نے تمہارے یہ ریکارڈز اٹھائے ہیں تمہاری ساری زندگی تحریکوں میں گزری ہے کبھی تحریک ختم نبوت تحریک نظام مصطفیٰ اور پتہ نہیں کیا کیا حرام بھی کر لیا کرو اس نے ٹونٹ کیا نیازی صاحب نے جواب دیا بیٹا نیازی اگر آج اپنی زندگی ان تحریکوں میں نہ گزارتا تو تم اس کرسی پہ نہ بیٹھے ہوتے کسی تھڑے پہ پکوڑے بیچ رہے ہوتے کیونکہ یہ وہ نیازی تھا جس کی طرف قائد اعظم اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ ان نوجوانوں کی وجہ سے پاکستان بنا ان کی شاگردوں کو کیا ہو گیا سر مسئلہ صرف یہ ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی پھر اقبال رحمت اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ پتہ ہے میں نے آ کے جبرائیل کی کہندا ہے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے اقبال کی کہہ گیا جبرائیل تیرے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول کہ عقل کہتی ہے آئی ایم ایف کی ایڈ رکی ہوئی ہے ایڈ لے لو دل کہتا ہے نہیں یار ایڈ آستے میں نو آسیہ نو باہر بھیجنا پڑے گا کیا حضور کی ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ کمپرومائز کر جاؤں عقل کہتی ہے کہ جناب پیسہ بڑی چیز ہے دل کہتا ہے جناب غیرت بڑی چیز ہے عقل کہتی ہے جناب آپ کی موٹر ویز بن جائیں گی دل کہتا ہے تو کیا قوم کی بیٹی کو بیچ دوں عقل کہتی ہے جناب بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی کا کوداں یا نہ کوداں لیکن وہ عشق تھا جو کود پڑا وہ عشق آج تک زندہ ہے چاہتا ہوں نیشنلزم کا اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی آپ جو مسلمان ہو بیونڈ دا باؤنڈریز ایک دوسرے کے بھائی ہو کے اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بےتاب ہو جائے پیپل آسکنگ مائی کوسچن اقبال
پھر یہ جذبہ وطنیت ہے کیا؟ اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ نیشنلزم کیا ہے؟ اس کو آپ کس پیراہے میں سمجھتے ہیں؟ اقبال نے بڑا سمپل سا جواب دیا، کہتا ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. اسلام از یور آئیڈیالوجی، اٹ از یور آئیڈینٹی ایز ویل. اس کے بعد تم پاکستانی ہو یا تم ایرانی ہو یا افغانی ہو یا تم سعودی ہو، جو بھی ہو، فرسٹ یو آر مسلم، فرسٹ یو آر بندے کا پتر. اس کے بعد جا کے اس طرف جاؤ کہ میں پنجابی بنوں گا یا سندھی بنوں گا. یہ پھر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جھنجھوڑ کے کیا کہنا کیا چاہا اس قوم کو. اقبال کہتے ہیں یہ نظام تبدیل نہیں ہوا ابھی تک. کیوں نہیں ہوا؟ تم بغیرت ہو. کیوں بغیرت ہو؟ کیونکہ دل سوز سے خالی ہے، نگہ پاک نہیں ہے. پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے، کہ دل میں تمہارے سوز کوئی نہیں ہے، نگاہ تمہاری پاک نہیں ہے. لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو تم ہوٹنگ کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہو ٹینچ بھاٹے سے گزرتے وقت، یہ نہیں جانتے کہ وہیں سے تمہاری ماں بہن نے بھی گزرنا. تمہاری نگاہ بلند نہیں ہے، جاں پرسوز نہیں ہے، سخن دل نواز نہیں ہے، تو تم میر کارواں کس طرح بن سکتے ہو؟ یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. جدوں یہ ہے ہی نہیں تیرے کول، how you could be able to become a good leader. then کہتے ہیں کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا نگہ دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. انہوں اپنا نہیں پتا، مینوں آ کے دسیں گے، میرے تو فتوے لا رہے ہیں، میرے عشق رسول تے شک کر رہے ہیں.